الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم. تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، ہماری دعاؤں کو سننے والا، ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا، ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہدایت کے راستے پر چلانے والا، دنیا میں ایک مقررہ مدت تک ہمیں رکھ کر پھر موت دے کر آرام دینے والا، قیامت کے دن حساب لینے والا، ہر قسم کی تعریفات کا وہی حقدار ہے۔
لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام امام الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کے دامن سے وابستہ لوگ کامیاب ہیں، جن کے راستے پر چلنے والے فلاح اور فوز کے حامل ہیں، جن کے دامن سے وابستگی، جن کے راستے پر ہمراہی، جن کی شفاعت کا حصول ہر مومن کی سب سے بڑی امنگ ہے، سب سے بڑی آرزو اور تمنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو یہ کامیابی عطا فرمائے۔ میرے والد محترم نے 1980 میں غالباً ایک کتابچہ لکھا تھا، اس کا عنوان تھا فلاح و خسران کا اسلامی تصور۔ اور میں اس وقت یہ جو عربی اور اردو کا لفظ ہے خسران، اس کا ترجمہ نہیں جانتا تھا، اس کا مطلب مجھے معلوم نہیں تھا۔ تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ خسران کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ خسران کسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سب سے مختصر ترین سورہ مبارکہ ہے، جس کا نام سورۃ العصر ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ رب العالمین نے زمانے کو گواہ بنایا ہے، زمانے کی قسم اور زمانے کا حلف اٹھایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسانیت خسارے، خسران اور نقصان سے دوچار ہے۔ الا الذین آمنوا، لیکن 4 اوصاف کے حامل لوگ ایسے ہوں گے جو اس خسارے اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ الا الذین آمنوا، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں گے۔ وعملوا الصالحات، ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے والے ہوں گے۔ ہر انسان دنیا میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی معاملے میں، کام میں، منزل کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے، لیکن ایمان والے بے ڈھب، بیکار، بے مقصد، لغو نہیں دوڑتے، نہیں بھاگتے۔ فاستبقوا الخیرات، وہ مسابقہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، آگے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں بھلائی کے کاموں میں، نیکیوں کے کاموں میں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ آزمائش گاہ ہے۔ یا انسان کو وقت دے کر ایک ٹاسک دیا گیا ہے، اور اس وقت میں اس نے وہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ یہاں دنیا میں انسان رہنے کے لیے نہیں آیا، جہاں رہنا ہے وہاں کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ابدی کامیابی، فلاح، فوز اور کامیابی وہ یہاں محنت کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ان کی تیسری صفت اور تیسرا عمل یہ ہوگا کہ وہ جب بولیں گے تو نیکی کے لیے بولیں گے، جب ایک دوسرے کو ٹوکیں گے تو نیکی کے کاموں کے لیے ٹوکیں گے، جب ان کی لڑائی ہوگی تو بھلائی سے روکنے والوں کے لیے، برائی کی طرف بلانے والوں کے خلاف ہوگی۔ وہ اپنی ذات کے لیے نہ جئیں گے نہ مریں گے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، ان کی نمازیں،
دکھاوے کی نمازیں نہیں ہوں گی، ان کی قربانیاں لوگوں کو دکھاوے اور سناوے کی محنتیں اور قربانیاں نہیں ہوں گی۔ وہ صدقات اور خیرات کا اہتمام ایسے کریں گے کہ دایاں ہاتھ خرچ کر رہا ہے تو بائیں کو خبر نہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، تم جو بھلائی کرو گے، جو خیرات کرو گے، جو نیکی کرو گے، جو ڈیڈ کرو گے، وہ اللہ کے ہاں اسے پاؤ گے۔ وہ قدردان ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جب کوئی ان کے خلاف سازشیں کرے گا، جب کوئی انہیں نیچا دکھانے کا اہتمام کرے گا، جب کوئی انہیں ان کے حق سے محروم کرے گا، تو وہ اس پر صبر کریں گے، صبر کی تلقین کریں گے۔ لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں دیں گے، بدی کو بدی سے دور نہیں کریں گے، برائی کو برائی سے رفع کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ فرمایا یہ 4 صفات جن میں ہوئیں، حق کی راہ پر ڈٹ گئے، اور حق کی راہ پر ڈٹنے کی بنا پر جب انہیں دنیا کی نعمتوں سے محروم کیا گیا تو وہ ڈٹے رہے۔ فرمایا یہ خسران سے، نقصان سے بچ جائیں گے۔ میرے والد محترم خاندان کے پہلے وہ فرد تھے جو مسلک سلف صالحین، مسلک توحید سے وابستہ ہوئے۔ حضرت علامہ محدث دیار سندھ سید بدیع الدین شاہ الراشدی المکی السندھی رحمہ اللہ کی تبلیغ اور دعوت سے وہ اہل حدیث ہوئے۔ بچپن سے ہی نیک اور صالح تھے۔ علاقے کی ایک بریلوی مسجد تھی، وہاں پر جب امام صاحب کہیں جاتے تو نائب ان کو بنایا ہوا تھا، یہ بچپن میں نماز پڑھاتے۔ داڑھی کے چند بال آئے تھے، لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ بچے کو آپ نے امام بنایا، کہا تم سے اچھا اسے قرآن یاد ہے۔ نعتیں پڑھا کرتے تھے، دینی محافل میں جایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے دل کے دروازے ہدایت کے لیے کھول دیے، اور جب اپنے والد کے سامنے دعوت کو پیش کیا کہ ابا جان یہ رسوم، یہ رواج، یہ بدعات، یہ شرک کے محافل، ان سب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو یہ ہے جو قرآن میں لکھا ہے، اسلام تو یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں۔ والد صاحب ناراض ہو گئے، آخر والد نے گھر سے نکال دیا۔ اس نوجوانی کے عالم میں کتنی راتیں کسی دوست کے گھر پر، کبھی مسجد کے اندر گزاری، جبکہ والد کا 400 گز کا حیدرآباد میں بنگلہ تھا، زمیندار تھے، رئیس تھے، لیکن بے سر و سامانی کے عالم میں وہ ایام بتا دیے۔ آخر والد تھے، ان کے دل میں کسک پیدا ہوئی کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا دین بچانے کے لیے، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے۔ تو آخر انہوں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کیا ہے تمہارا، کیا مسئلہ کیا ہے، سمجھاؤ مجھے۔ انہوں نے کھول کے جب سمجھانا شروع کیا تو وہ سختیاں ختم کر دیں، کہا چل ٹھیک ہے گھر میں رہ، لیکن جس طریقے میں چل رہا ہے چل، صحیح چل رہا ہے۔ تو پھر سن 64 میں یہ سب گئے حج پر۔ والد صاحب اپنے والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر ائمہ حرمین کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ان کو سمجھائیے۔ وہ عربی میں کچھ سمجھاتے ہیں، دادے کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب وہاں انہوں نے حرم میں دیکھا، مسجد نبوی میں دیکھا، جو دین اصل ہے الحمدللہ آج بھی حرمین میں موجود ہے۔ سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا، لیکن حرمین شریفین میں دین موجود ہے آج بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ساری دنیا سے دین سمٹ کر مدینے میں آ جائے گا، اور آج جو حرمین مدینے کا حرم مدنی ہے وہ اس زمانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ شریف ہے۔ وہاں کوئی بدعات نہیں ہوتی، شرک نہیں ہوتا۔ کائنات میں سب سے بڑا پیر اور سب سے بڑا بزرگ مدینہ میں ہے، لیکن وہاں کوئی چادر نہیں چڑھتی، وہاں کوئی طواف نہیں ہوتا روضہ مبارک کا، وہاں کوئی
عرس نہیں منایا جاتا، وہاں کوئی قوالیاں نہیں ہوتی. کیوں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے. جس طرح لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، اس طرح میری قبر کا بھی لوگ طواف کریں. اللہ میری قبر پر ایسے اہتمام نہ کرنے دینا. یہ سعودیوں کی یا وہابیوں کی سازش نہیں ہے، یہ نبی کریم کی دعا کی مقبولیت اور قبولیت ہے، یہ اس کی کرامت ہے. الحمدللہ لوٹے تو سب کے سب اہل حدیث تھے. پھر وہ پیسہ جو اللہ کی راہ کے علاوہ بزرگوں کی خوشنودی کے لیے خرچ ہوتا تھا، وہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے خرچ ہونے لگا. اور الحمدللہ آج پورا ہمارا ددیال، الحمدللہ پورا خاندان تقریباً توحید و سنت سے معمور ہو چکا ہے. الحمدللہ تبلیغ آج ہمارے ہاں سے اٹھ گئی، دعوت کا کام ہمارے ہاں سے اٹھ گیا. اب جو بچا ہے وہ ہے مباحثہ، وہ ہے بحث، وہ ہے مجادلہ، وہ ہے کٹ حجتی. ہر دوسرا آدمی ہم میں سے ہر معاملے پر بحث کرنے کو تیار ہے، تنقید کرنے کو تیار ہے، مجادلہ کرنے کو تیار ہے، لیکن نہیں تیار اگر کس بات پر تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک دوست کو، اپنے کسی بدعتی دوست کو جس کے ساتھ کام کرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اسے دعوت دے، اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے اسے گرویدہ بنائے، اسے بتائے کہ قرآن کریم سے آپ کی کتنی دوری ہے، اس دوری کو کم کیجیے، کیونکہ یہی قرآن کل قیامت کے دن آپ کا مونس اور غمخوار ہوگا، قبر میں آپ کا ساتھی بنے گا. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے، سننے والا ہماری بات سننے کے لیے آمادہ ہوگا، اس سے ہماری دوستی ہوگی، وہ ہماری بات سن سکے گا. جب تک وہ تواصوا بالحق کا کام نہیں ہوگا، تواصوا بالصبر کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور قرآن کہتا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا باللہ وہم لا یفتنون، صرف اتنا دعویٰ کرنے پر کہ اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، بغیر آزمائش کے چھوڑ دیے جاؤ گے، بغیر امتحان کے چھوڑ دیے جاؤ گے. قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں جس مقصد کو بیان کر کیا کہ تمہیں بھیجا کس لیے گیا ہے، وہ مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کیوں آئے ہو دنیا میں؟ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ہر معاملے میں اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے. آج ہمارا نوجوان طبقہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ تاکہ اچھی نوکری مل جائے. کیوں نوکری تلاش کر رہا ہے؟ تاکہ شادی ہو، اچھی چھوکری مل جائے. بس یہی زندگی کا مقصد، یہی مطمع نظر، سوچ یہیں تک، ویژن اتنا ہی. اس کے بعد پھر بیوی بچوں کے اچھے فیوچر بن جائیں، اچھے مستقبل بن جائیں، چاہے وہ حلال سے ہو یا حرام سے ہو. میرے والد محترم کا کل انتقال ہوا، پرسوں بدھ کو، اور میں اس لیے آج ان کی باتوں کے حوالے سے یہ ایڈریس کر رہا ہوں تاکہ ان کی مغفرت کا بھی ذریعہ بنے. ان کی باتوں سے انسپریشن لے کر جو بھائی دین کے راستے پر آگے آئے گا، انشاءاللہ وہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا. حیدرآباد سے کراچی آئے، یہاں سرکاری ملازمت کرتے تھے، سنت کی نوجوان ہے، بالکل نوجوان. جس طرح ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں، اس وقت ہم تو بڈھے ہو گئے، جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ اپنے اوپر قیاس کریں. سنت کی پابندی میں ہر وقت مسواک ہاتھ میں رکھتے، ٹوپی، اور جو علماء کا گیٹ اپ ہوتا ہے، ایک رومال یہاں پہ رکھنا تاکہ جہاں موقع ملے نماز پڑھ لی جائے. وہ رومال یہاں ہے. اور ہیں کون؟ اس زمانے کے، یعنی 1969 اور 70 کے بی کام، ایم ڈی، ایم ایس سی، ایم اے اکنامکس، ایم اے اسلامک اسٹڈیز، اس زمانے کے. آج تو ایم اے کچھ بھی نہیں نا.
لیکن اس زمانے میں BCom BA بہت بڑی ڈگری ہوتی تھی، ہر کس و ناکس کے بس میں نہیں ہوتی تھی۔ مسجد میں آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مغرب اور عشاء کی اور فجر کی، اور اوپر کرتا ہے نیچے تہبند ہے، کیوں؟ سنت کے اتباع میں۔ اللہ سے لو لگا لو، اللہ تمہارے سارے کام بنا دے گا، لکھ کر لے کے جاؤ۔ اور یہ میری بات نہیں، یہ کائنات کے امام کا فرمودہ ہے۔ فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جائے گا اللہ اس کا بن جائے گا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈر کر برائی کا راستہ ترک کرے گا، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے بہانے اور مواقع ڈھونڈے گا، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات ایسی جگہوں سے بنائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہوگا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کے لیے راستے اللہ کھولے گا۔ ایک صاحب جو خود بھی BCom ہیں، جن کے والد ریاست بھوپال میں لیجسلیٹو کونسل کے سیکریٹری تھے، آل انڈیا اردو مشاعرہ ممبئی کے سیکریٹری تھے، جو حفیظ جالندھری احسان دانش کے ہم عصر شاعر تھے، جن کے دو صاحب دیوان شاعر تھے، حضرت احمد اللہ خان شاکی بھوپالی رحمہ اللہ، ان کا بیٹا یعنی میرے ماموں، وہ دیکھتا ہے ایک نوجوان آتا ہے اس طرح مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو بڑی محبت آتی ہے۔ محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ۔ کئی دن جب دیکھا تو ان کے پاس ہے، بھائی آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں میرا نام خورشید احمد ہے، حیدرآباد میں میرے آبائی گھر ہے، یہاں میں اپنے ماموں کے گھر میں رہتا ہوں، اور یہاں منسٹری آف کامرس میں TCP میں میری ملازمت ہے۔ اچھا، تو آپ کی شادی ہو گئی؟ ایک دو دن کے بعد یہ سوال کیا، تو انہوں نے کہا نہیں، کرنی ہے، لازمی بات ہے کرنی ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ فلاں دن ہمارے گھر پہ آئیے گا، ہمارا یہ گھر ہے۔ گھر پر آئے تو جو ہمارے بڑے ماموں جان تھے، وہ اس زمانے میں برٹش کمپنی کے اندر مینیجر تھے، بڑے کرو فرو بڑے ٹھاٹ تھے ان کے، اور کلین شیف تھے، وہ اس وقت LID بھی نہیں ہوئے تھے، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے اس وقت۔ پھر وہ مدینہ شریف گئے اور وہاں جا کے تبدیل ہوئے اور بدلے، اور پھر وہ ہوتے تھے اور قرآن ہوتا تھا، وہ ہوتے تھے اور قرآن ہوتا تھا۔ اور ان کا گھر، جو ان کا گھر اس وقت مدینہ شریف میں تھا، وہ آج جس کو رباط بھوپال کہتے ہیں، وہ آج مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ ان سے انٹرویو تھا کہ بڑے بھائی جان سے انٹرویو ہے، جس طرح ہوتا ہے رشتے ناطے طے کرنے کے لیے۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ جب آئیں تو تہبند باندھ کے نہیں آئیے گا، اور یہ اوپر والا رومال مت رکھیے گا، بڑے ٹوپی پہنے رہیے گا۔ والد صاحب نے کہا کہ میں کیوں چھوڑ دوں اس کو، یہ تو کام اللہ کا ہے۔ والد صاحب اسی حلیے میں چلے گئے۔ جب گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، کنورسیشن ہوئی، اب سب گھر والے کہنے لگے نہیں بھائی یہ رشتہ نہیں ہو سکتا، بھائی جان ریجیکٹ کر دیں گے، ان کے بڑے نخرے ہیں، اللہم اغفر لہم ورحمہم۔ لیکن جب وہ اندر آئے خواتین میں، انہوں نے کہا اوکے، حیران کن، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، اپنا مطمع نظر منتہائے نگاہ اللہ کو بنانا، آپ اللہ کو راضی کرنے میں لگو گے، دنیا آپ سے خود راضی ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں رہی کہ اللہ ناراض ہوتا ہے یا ناخوش، ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، ہم لوگوں کا مطمئن کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور ہمارا حال پھر یہ ہوتا ہے، ہماری اپنی اولاد ہم سے ناراض ہوتی ہے، ہماری اپنی بیوی ہم سے ناراض ہوتی ہے، ہمارے دوست ہم سے نالا ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں نہیں ہوتے۔ فکر آخرت دنیا کی سب سے بڑی فکر جس نے بنا لی، وہ ہر قسم کی فکروں سے آزاد ہو جائے گا۔
اللہ اسے غموں سے آزاد کرے گا، فکروں سے آزاد کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کو اپنا مطمع نظر، منتہائے نگاہ بنا کر اسے راضی کرنے کی کوششوں میں لگے گا تو اللہ اسے ضائع ہونے سے بچائے گا، اللہ اسے رسوا ہونے سے بچائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اللہ تو آسرا ہے اور تو سہارا ہے، ہمارے دنیا کے سارے معاملات اچھے انداز میں پورے کرا، ان کا انجام بہترین فرما، واجرنا من خزی الدنیا والآخرہ او عذاب الآخرہ، اور اللہ دنیا کی رسوائی سے بچا، آخرت کے عذاب سے بچا۔ محدثین نے فرمایا کہ جو یہ دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی رسوائی، محتاجگی، پریشانی، دکھوں سے ایسے بچاتا ہے کہ اس کی موت اس کے لیے راحت کا سامان کر دیتا ہے۔ وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍ، اللہ ہمیں ایسی موت دینا جو ہمیں ہر قسم کے شر سے بچا کر راحت نصیب فرما دے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اللہ کے علاوہ ہر مخلوق نے بالآخر موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے؟ نبی ہو، صحابی ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، کوئی ہو، نیک ہو، بد ہو، حتیٰ کہ وہ میکائیل ہوں، وہ اسرافیل ہوں، وہ ملک الموت ہوں، یا وہ مقرب ترین فرشتے حضرت جبریل ہوں، بالآخر ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا بالترتیب، حساب کتاب ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، پھر لوگ بھاگ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، چھپ رہے ہوں گے، جن کے لیے دنیا میں ہم کٹتے ہیں، مرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں، وہ چھپ رہے ہوں گے کہ ہم سے آج کچھ سوال نہ کر لے، اور ایک طرف قطاریں بنا کے لوگ کھڑے ہوں گے کہ آج ہم اس سے اس کی نیکیاں لیں گے، اس نے ہم سے دنیا میں مال لیا تھا، ہمارا پیسہ کھایا تھا، ہماری عزت پہ حملہ کیا تھا، ہم سے جھگڑا کیا تھا، آج ہم اس کا مال لیں گے، اس کی نیکیاں لیں گے۔ جسے اللہ کے نبی نے فرمایا تدرون مل مفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس یہ ہوگا جس کے پاس نیکیوں کے انبار لگے تھے، نوافل تھیں، اذکار تھے، صدقات تھی، خیرات تھی، ذکر و اذکار تھے، لیکن اس نے حقوق العباد کی دھجیاں اڑا دی تھی، لوگوں کی غیبتیں کی، چغلیاں کی، لڑائیاں کرائیں، دنگے فساد کرائے، لوگوں کو مارا پیٹا۔ جوانی تو ہر ایک کے پاس آتی ہے بھائی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈائریکٹ بڈھا ہو جائے، ڈائریکٹ کمزور ہو جائے، ڈائریکٹ 75 80 82 سال کا ہو جائے، وہ جوانی سے گزر کر ہی پہنچتا ہے۔ لیکن اس جوانی دیوانی کو اگر کنٹرول کر لیا، اللہ کی حدود، فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، جو اللہ نے بارڈرز بنائے ہیں ان بارڈرز کے اندر اندر رہنے والے۔ یہ دنیا کا بارڈر آپ پار کر سکتے ہیں؟ کوئی جانا چاہے دبئی جا سکتا ہے زمینی راستے سے؟ جاتے ہیں لوگ، لیکن اگر پکڑے جاتے ہیں تو پٹائی ہوتی ہے، وہاں بھی چھپ کر رہتے ہیں قیدیوں کی طرح۔ اللہ کا بارڈر کوئی کراس نہیں کرتا، جو کراس کرے گا وہ سزا بھگتے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کے حضور استغفار کر لے، تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اور توبہ کے معاملات پتہ ہیں آپ کو کہ توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو۔ توبہ اسے نہیں کہتے کہ آپ گناہ بھی کرتے رہیں اور زبان سے توبہ بھی کرتے رہیں، اسٹل اس مقام پہ کھڑے بھی رہیں، اسے توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کا مطلب ہے پلٹ جانا، اباؤٹ ٹرن لینا، یو ٹرن لینا، راستہ بدل لینا، بستی چھوڑ دینا، ان دوستوں سے تعلقات ترک کر دینا، اسے کہتے ہیں توبہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ ہم سب کو یہی توبہ، سچی توبہ نصیب فرما دے، ایسی توبہ جس توبہ سے تو راضی ہو اور جو ہمیں کلمہ نصیب فرما دے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ جب یہ
کورونا آیا تھا، کووڈ، تو کس سے بچتے تھے؟ لوگوں کی چھینکوں سے، لوگوں کی کھانسی کے جو منہ سے غبار اور جو قطرات نکلتے ہیں اس سے بچتے تھے۔ کسی سے ہاتھ ملا لو تو پھر سینیٹائز کرو، ہاتھ دھو، ماسک لگا لو۔ روڈ پر جاتے ہو تو کس سے بچتے ہو؟ حادثات سے، سانحہ نہ ہو جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، احتیاط اسی کا نام ہے۔ اور زندگی کی حفاظت کرنا شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے، مقاصد خمسہ میں سے ہے، اسے ضائع کرنا گناہ ہے۔ تو گناہوں سے کیسے بچنا ہے؟ تقویٰ کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے۔ اور قرآن نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر بڑے بڑے گناہوں سے تم نے بچنا شروع کر دیا تو اللہ چھوٹے گناہ تمہارے ایسے ہی معاف کر دے گا۔ نکفر عنکم سیئاتکم، بعد میں اس کا ترجمہ کیا اگر بڑے گناہوں سے بچنا کی کوشش کرو گے تو اللہ چھوٹے گناہوں کی طرف جانے ہی نہیں دے گا، تمہاری حفاظت کرے گا۔ تقوی اختیار کرو۔ رمضان المبارک میں جب روزے کی حالت ہوتی ہے، نگاہوں کو بھی کنٹرول میں رکھا جاتا ہے، خیالات کو پاکیزہ رکھا جاتا ہے۔ سگریٹ کا شوقین اور عادی بھی جو مجبوراً سگریٹ پی رہا ہے، اسے نفرت ہے سگریٹ سے، مجبوراً پی رہا ہے، اور جتنے سگریٹ کے عادی ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ سگریٹ نقصان دہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوا ملے، علاج ملے، سگریٹ چھوٹ جائے، کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ول نہیں ہوتی، ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن نوجوان وہ بیچارے ہیرو بننے کے لیے سگریٹ پیتے ہیں۔ سگریٹ ہیرو نہیں بناتی، سگریٹ زیرو بناتی ہے۔ بچیں سگریٹ سے۔ اب کیا ہوتا ہے پھر؟ رمضان میں سگریٹ نہیں پیتے روزے کی حالت میں، لیکن روزہ افطار کرتے ہی نماز کے لیے نکلتے ہیں گھر سے۔ وہ نماز کے لیے نہیں نکلتے، سگریٹ سلگانے کے لیے نکلتے ہیں۔ الا ماشاءاللہ، ایسے بھی ہیں جو نماز کے لیے دوڑتے ہیں ماشاءاللہ، کہ پہلی صف میں جگہ مل جائے، تکبیر اولیٰ حاصل ہو جائے الحمدللہ۔ لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں بغیر سحری کا روزہ ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ کھا لو بیٹا کھا لو، تم نے افطار میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ نہیں میرا روزہ ہے۔ طاقت بھی آ رہی ہے، روحانی طاقت۔ عام دنوں میں ابھی میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، جیسے ہی میں جمعہ سے اتروں گا میری خواہش ہو کہ میں پانی پی لوں، لیکن رمضان ہوتا پانی نہیں پیتا میں، اور کوئی مجھے پیاس بھی نہیں لگتی۔ یہ روحانی طاقت ہوتی ہے، یہ آپ کا مائنڈ پاور ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے روزہ رکھے ہوئے ہیں، آپ کو ثواب کی امید ہے۔ یہی رمضان کی کیفیت اور یہ نماز کی کیفیت جو نماز میں ہماری ہوتی ہے، یہ کیفیت اگر ساری زندگی پر محیط ہو جائے تو اللہ کے فضل سے ہمیں تقوی نصیب ہو جائے گا۔ ہر کام کرتے ہوئے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اس مقام پہ اگر اللہ کے رسول ہوتے تو وہ کیا کرتے۔ اذان ہوئی، ہم کاروبار میں بیٹھے ہیں، بچوں میں لگے ہوئے ہیں، دوستوں میں ہیں، گیدرنگ میں ہیں، اگر ہمارے رسول جن کا اسوہ اختیار کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے وہ اس موقع پر ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا جواب ہوگا آپ کا؟ سب کچھ چھوڑ کر مسجد کو جاتے ہیں۔ باہر ایک حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ نماز جماعت سے پڑھو، اگر طاقت نہیں ہے نا 2 آدمی سہارا دے کر تمہیں لائیں، 2 آدمیوں کا سہارا پکڑ کے مسجد میں آؤ، کیونکہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ایسی تھی کہ آپ کا 2 صحابہ کرام نے آپ کو سہارا دیا ہوا تھا، آپ کے قدموں میں جان نہیں تھی اور آپ کے دونوں قدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہے تھے، اور آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے امام بن کر سب کے امام بنے ہوئے تھے۔ اللہ نے پیر دیے بھائی، کن راستوں پر ان کو بھگا رہے ہو؟ کون سے راستے کی کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کامیابیاں تو اللہ کے دربار سے ملتی ہیں، کامیابیاں تو اللہ کی دوستی سے ملتی ہیں، کامیابیاں تو اللہ کے پیار سے ملتی ہیں۔ اور یہ کیفیت کب آئے گی؟ جب ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا اگر وضو ختم ہوا ہے فوراً وضو کریں، ادھر وضو ختم ہو ادھر وضو کریں، پاکیزگی کا تصور قائم کریں۔
اپنی سوچ میں، دل میں، آنکھوں پر تقویٰ کے پہرے لگائیں، قبرستان جائیں، بار بار جائیں۔ یہ نہیں کہ صرف اپنے مرحوم کی، اپنے پیارے کی قبر پر دعا کرنے جا رہے ہیں، اس کی ایصال ثواب کے لیے جا رہے ہیں یا اس کی قبر کی حفاظت کے لیے، یہ مقصد نہیں ہے۔ ضرورت ہے، مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد جو اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ قبرستان جایا کرو تاکہ عبرت حاصل کرو، یہ ہے مقصد۔ یہ مقصد تو فراموش ہو گیا، یہ مقصد تو لے کر جاتا ہی نہیں قبرستان۔ اذکروا ہاذم اللذات، لذتوں کو کاٹنے، توڑنے، ختم کرنے والی چیز کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کیا کرو، الموت، جس کا نام موت ہے۔ جو اللہ والے ہیں نا، موت ان کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ والوں کے لیے موت ان کی آزمائش اور امتحان کا تتمہ ہے۔ اللہ والوں کے لیے موت دنیا کی پریشانیوں سے نجات کا راہ اور ذریعہ ہے۔ لیکن جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اس سے محبت نہیں کرتے، ان کے لیے کرش ہے، عذاب ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، برائی ہے، تو ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ لیکن قرآن نے کہہ دیا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعوں میں معصور ہو جاؤ، موت سے نہیں بچ سکتے، موت آ کے رہے گی۔ عقل مند کون ہے؟ دانا کون ہے؟ الکیس، سمجھدار کون ہے؟ فرمایا وہ جو اپنے مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لے، جو اپنی قبر میں نور کا اہتمام کر لے، جو اپنی قبر میں آرام دہ بستر بچھانے کا انتظام کرے، جو اپنی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلوانے کا اہتمام کر لے۔ اور یہ اہتمام کب ہوگا؟ مرنے کے بعد ہوگا، یہ زندگی میں کرنا ہوگا۔ اولاد کی تربیت کرنی ہوگی، بچپن سے میرے والد مجھے مسجد میں لے کر آتے، اپنے ساتھ بٹھاتے۔ لسبیلا کی جس مسجد میں آج میں خطابت کرتا ہوں، الحمدللہ جمعے کا چوتھا ہر مہینے کا جمعہ پڑھاتا ہوں، اس مسجد میں اپنے بچپن میں 5-4 سال کی عمر میں پہنچتا تھا اور وہاں جو خطیب صاحب آتے تھے ان کا خطاب سنتا تھا، اور وہاں ایک نوجوان اذان دیا کرتا تھا، بڑی پیاری اس کی اذان تھی۔ تو میری خواہش، ننھا بچہ، ننھی خواہش، تو ہی ناداں ہے کہ چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں تو علاج تنگی داماں بھی ہے۔ میری خواہش تھی کہ اللہ کریم مجھے بھی موقع عطا فرما کہ میں اس کی طرح اذان دوں، میری بھی اچھی آواز ہو، میں اس کی طرح اذان دوں۔ بچپن میں میرا خیال ہے ہارڈلی 10 سال عمر ہے، اور والد صاحب مجھے لے کر مختلف جلسوں میں، دیوبندی حضرات کے، بریلوی حضرات کے جلسے ہو رہے ہیں، وہاں لے کے جا رہے ہیں، تقریر کے اس سے پہلے تلاوت کروا رہے ہیں، تلاوت پرچی لکھ کے دے رہے ہیں کہ ان کی تلاوت کروائیں، وہ میری تلاوت کروا رہے ہیں، اب میں اس کی پریکٹس کر رہا ہوں، شوق کر رہا ہوں، قاری عبد الباسط کی کیسٹ سن رہا ہوں، ان کی طرح اپنا اسٹیمنا بدل۔ چھوٹا بچہ، اگر میرے والد کی یہ محنت نہ ہوتی، میرے والدہ کی یہ ریاضت نہ ہوتی، ان کی دعائیں نہ ہوتی، تو آج شاید میں اس مقام پر نہ ہوتا۔ والدین انگلی پکڑ کر نیکی کے راستے پر چلاتے ہیں، یہ اللہ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ میری اولاد کو، آپ کی اولادوں کو نیک بنائے۔ یہ ہماری سب سے بڑا، ہمارا ایسس، سب سے بڑا اثاثہ ہے، سب سے بڑی جو ہم کیا کہتے ہیں اس کو، سرمایہ دار جو کرتے ہیں انویسٹ، وہ یہ ہے ہماری انویسٹ، ہماری اولاد، ہمارے طلبہ، ہماری طالبات، ہماری شاگرد، جن پر انویسٹ کرنی ہے۔ کھلانا پلانا یہ کوئی بڑا کام نہیں، دین کا فہم دینا، دین کی تعلیم دینا، دین کے راستے پر لگانا، علماء کی محبت کے راستے پر لگانا، ان کی جوتیاں اٹھانے کی تربیت دینا، انہیں سلام کریں، ان کی عزت کریں، یہ ہے اصل تربیت۔ کہاں اہتمام ہے ہمارے یہاں اس بات کا؟
میں دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بعض احباب آتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر، وہ بچے ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں، کل یہ بچے بڑے ہوں گے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری بات کی ہے، فرمایا حالت صحت میں، تندرستی کی حالت میں، قیام یعنی مقیم رہ کر جو بندہ نیکیاں کرتا ہے، جب حالت سفر میں یا حالت مرض میں، بیماری میں ان نیکیوں کا اہتمام نہیں کرتا، وہ طویل ریاضت نمازیں نوافل نہیں ادا کرتا، وہ طویل تلاوتیں نہیں کر پاتا، روزے بھی نہیں رکھ پاتا، لمبے سجدے کرنے سے بھی عاجز آتا ہے، لیکن اللہ کے دربار میں ثواب وہ عطا کیا جا رہا ہوتا ہے جو حالت صحت میں وہ اللہ کی راہ میں کر رہا ہوتا ہے. یہ اللہ کا انعام ہے. اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. ان میں سے ایک فراغت ہے مصروفیت سے پہلے، دوسری زندگی ہے موت سے پہلے، تیسری صحت ہے بیماری سے پہلے. آج صحت ہے تو اسے بیمار کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، رات کو دیر تک جاگنا، صبح دیر سے اٹھنا، یہ خود کو بیمار کرنے کے اقدامات ہیں. چائے پینا، ہوٹل میں بیٹھے ہیں چائے پی رہے ہیں، فضول باتیں سن رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. میں نے بچپن میں ایک صاحب کو دیکھا، سفید داڑھی، سر پر ٹوپی، لیکن مغلظات بک رہے ہیں، ننگی گالیاں دے رہے ہیں. میں ایک معصوم بچہ، میں نے والد سے پوچھا، ابو اتنے بڑے نیک آدمی، اتنے نیک صالح، یہ گالیاں دے رہے ہیں، اتنی گندی گالیاں جو ہم سنتے نہیں ہیں؟ کہنے لگے بیٹا یہ ابھی نہیں دے رہے، ان کی بچپن سے ہی عادت پڑ گئی ہے، بچپن میں گالیاں دیتے تھے، اب وہ گالیاں نہ دینا نہیں چاہتے لیکن زبان سے نکلتی ہیں. ماہرین نفسیات نے یہ بات بیان کی ہے کہ اگر آپ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے تو مرتے وقت بھی آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہوگا. آپ کثرت سے قرآن پڑھیں گے تو مصیبت میں، تکلیف میں، سکرات موت پر بھی آپ کی زبان سے قرآن ادا ہو رہا ہوگا. اور اگر آپ گانے سننے کی شوقین ہیں، آپ جب ڈرائیو کرتے ہیں گانا چلا دیتے ہیں، ہیرو ہیں آپ چاہتے ہیں آپ کی سفر کی کیا ہوتا ہے، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ریل کیا بولتے ہیں، وہ جو ڈالتے ہیں لوگ اس کے اوپر، اسنیپ ہوتی ہیں اور کیا کیا ہوتی ہیں، اسٹوریز ہوتی ہیں. یہ نئے زمانے کے نئے چونچلے. گاڑی سٹارٹ کی، گانا کھول دیا، اللہ کا ڈر ہے لیکن گانا کھول کے ذرا اس کو بنا لیا 2 منٹ کا، 30 سیکنڈ کا وہ بنا لیا اور وہ اسنیپ ڈال دیا، پھر بھلے بند کر دیا لیکن لوگوں کو گواہ بنا دیا، لوگوں کو گواہ بنا دیا. جہاں جہاں وہ پہنچ رہی ہے سب دیکھ رہے ہیں، دیکھو بھائی گانا سن رہے ہیں بھائی، واہ واہ. اگر برائی کرو بھی، گناہ کرو بھی، اللہ سے توبہ کرو، لیکن کسی کو گواہ نہیں بناؤ، کسی کو بتاؤ نہیں. لوگ معاف نہیں کریں گے، وہ رب مہربان ہے، وہ تو معاف کر دے گا، لوگ نہیں کریں گے معاف. قیامت کے دن کھڑے ہوں گے کیونکہ تم نے گواہ بنایا انہیں. ذکر اللہ کا اہتمام کیجئے، چلتے پھرتے اذکر اللہ ذکرن کثیرا، کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے. کثرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. ایک صحابی کو اللہ کے حبیب نے نصیحت فرمائی، تیری زبان اللہ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہو. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سوچو تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کیا بھیجا، وہاں کے اپنے بینک اکاؤنٹ میں کتنا صدقہ خیرات جمع کر لیا، وہاں کی کیا تیاری ہے. وَلْتَنْظُرْ، چاہیے کہ تم غور کرو، ما قدمت لغد، ہر نفس کو غور کرنا ہے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا کل کیوں کہا، کہ بھروسہ نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میں یہ رات اپنے گھر میں گزاروں گا یا میں قبر میں گزاروں، مجھے نہیں معلوم. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کب کہاں اسے موت آنی ہے، کس حال میں آنی یہ بھی نہیں معلوم. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے.
فرمایا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ دنیا کی رنگینیوں میں، کاروبار کی مستیوں میں، فیشن میں، رسوم و رواج میں، خوشیوں میں بدمست ہوئے اور اللہ کو بھلا دیا۔ فرمایا جس نے اللہ کو بھلا دیا، پھر فرمایا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسُهُمْ، پھر اللہ نے ان سے انفسہم، ان کا اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ پیدا انسان کیا تھا، اپنی بندگی کے لیے کیا تھا، لیکن ایسا چلن چلے، نہ اللہ کے بندے رہے، نہ بندہ مومن رہے، انسان بھی نہ رہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا یہ تو مویشی، ڈھور، ڈنگر ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، وہ بھی نہیں ہے۔ 2023 کا اختتام ہوا چاہتا ہے، میرے والد کی زندگی کا اختتام ہو گیا۔ جنت کا ایک دروازہ میرے لیے قیامت تک کے لیے بند ہو گیا، اب میں اسے نہیں کھلوا سکتا۔ اللہ کریم جن کے والدین نہیں ہیں، اللہ ان کی کامل مغفرت فرما دے۔ جن کے والدین حیات ہیں، ان میں سے کوئی بقید حیات ہے، اللہ کریم اس دروازے کی حفاظت فرما، اللہ انہیں عافیت عطا فرما۔ اپنے والدین کو راضی کیجئے۔ اکثر میں یہ بات کہتا ہوں، اپنے والد اگر وہ ناراض ہیں، روٹھے ہوئے ہیں، ان کے پیر پکڑ کر بیٹھ جائیے، ان کی خدمت کیجئے، ان کے دل سے دعا نکلوائیے، وہ آپ سے راضی جائیں، ورنہ باپ کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی، باپ کے غضب اور غصے میں اللہ کا غصہ، سب بیکار ہو جائے گا۔ یہ ہے فلاح اور خسران کا اسلامی تصور، کامیابی اور ناکامی کا اسلامی تصور یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین یا والد دنیا سے چلے گئے، اللہ ہمارے والد کی وہ دعائیں جو وہ ہمارے لیے کرتے تھے، اللہ کریم اس کے قبولیت سے، اعمال سے اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا۔ ہم آج بھی ان کی ان دعاؤں کے محتاج ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے، سب سے کثرت سے، سب سے زیادہ اپنے لیے مانگنے کے بجائے اپنے والدین کے لیے مانگا کرو۔ ایک صاحب نے تو یہاں تک لکھا، دعا کی قبولیت کا انہوں نے کہا یہ نسخہ ہے، ایک ٹوٹکا ہے کہ اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، کیونکہ تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ تمہارے لیے دعا کرتے تھے۔ تم دنیا میں نہیں آئے تھے، وہ تمہارے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ میں ایسی اولاد دینا، ایسی اولاد عطا کرنا، ہماری اولاد ایسی ہو، ہماری اولاد ایسی ہو۔ تو تم بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ اور قرآن نے کیا خوبصورت وظیفہ بیان کیا ہے، فرمایا یہ کہا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جن کے والدین حیات ہیں، جن کے والدین دنیا میں نہیں رہے، میں ان کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم روزانہ 100 مرتبہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کا ورد کیا کیجیے، اس کا اہتمام کیا کیجیے۔ اور نماز میں جب آپ پڑھتے ہیں نا، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، تصور کیا کیجئے کہ آپ اپنے والدین کو مغفرت کا سندیسہ بھیج رہے ہیں۔ آج تیسرا دن ہے میرے والد صاحب دنیا سے چلے گئے، اور میں یہ سوچا کرتا تھا، والد صاحب جب مجھ سے کہتے تھے کہ عامر میرا نماز جنازہ تم پڑھانا، تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں کیسے پڑھا پاؤں گا اپنے والد کا جنازہ، اور میرے دل میں یہ خواہش آتی تھی کہ میں پہلے فوت ہو جاؤں، میرے والد میرا جنازہ پڑھائے، لیکن پھر سوچتا تھا بوڑھا والد بیٹے کا لاشہ کیسے اٹھائے گا، یہ غم کیسے سہے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم چاہتے نہیں کہ ہمارے پیارے دنیا سے جائیں، خواہش ہوتی ہے نیک اولاد کی کہ وہ اپنے والدین کو کوئی امرت دھارا پلا دے، کوئی آب حیات پلا دے کہ وہ ہمیشہ رہے، لیکن ہمیشہ کوئی نہیں رہ سکتا۔ جب آمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا۔ مائیکل جیکسن نے پوری ٹیم رکھی ہوئی تھی ڈاکٹروں کی، ایک ایک چیز لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتی تھی، پھر وہ نوش کرتے تھے، پھر وہ استعمال کرتے تھے، صحت کے بارے میں بہت کانشیس تھے، نہیں رہے۔ موت سے مفر نہیں ہے، موت سے فرار نہیں ہو سکتا۔ آج تیسرا دن ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں میرے والد محترم ڈاکٹر خورشید احمد شیخ رحمہ اللہ کو یاد رکھیے۔ میں انشاءاللہ آپ کو، آپ کے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے بہترین مہمان نوازی فرمائے،
اللہ بشری لغزشوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہم اغفر لہ وارفع درجتہ فی المہدیین، اللہ نیک مقربین صالحین میں ان کو شمار فرمائے۔ واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اللہ ان کے بعد ہمیں فتنوں سے بچانا، آزمائشوں سے بچانا، اللہ ان کی موت پر صبر کے اجر سے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ ایک آیت اور سورہ بقرہ سے میں آپ کو سنا دوں، اس کے بعد پھر ہم نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں، من یقول، جن کی خواہش یہ ہے، تمنا، آرزو، امنگ یہ ہے، دوڑ بھاگ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ میں دنیا میں یہ دے دے، دنیا میں وہ دے دے، دنیا میں ایسے کر دے، دنیا میں ویسے کر دے۔ ان کی ساری دوڑ بھاگ، محنت، مشقت، دعا سب دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ ہمتا ہے ما لہو فی الآخرہ من خلاق، آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملتا۔ وَمِنْهُمْ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے، من یقول، جن کی دوڑ بھاگ، محنت، ریاضت، ارادے، تمنائیں، آرزویں، دعائیں یہ ہوتی ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جس کی محنت کرتے ہیں اس کا بدلہ پائیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ دنیا کی زندگی اچھی کیسے ہوتی ہے؟ دنیا کی زندگی اچھی کیسے ہوتی ہے؟ جب وہ اللہ کی نظر میں اچھی ہوتی ہے۔ دنیا میں اچھی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت اونچے عہدے پر ہوں، آپ کے پاس بہت بینک بیلنس ہو، آپ کے بچوں کے دل میں جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہے نا پوسٹیں، اللہ کسی باپ کو کبھی اس حال میں نہ رکھنا کہ بیٹے یا بیٹی کے دل میں کوئی خواہش ہے اور باپ پوری نہ کر سکے۔ یہ کوئی دعا ہے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر کم نکلے۔ خواہشیں کبھی پوری ہوتی ہیں؟ جتنا انسان موت کے قریب جاتا ہے خواہشات میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ خواہش ہو تو یہ ہو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ٹھنڈک کیسے ہوگی؟ آپ رات کو اٹھے ہیں تہجد کے لیے یا واش روم جانے کے لیے یا کسی کام سے، اور آپ دیکھیں آپ کے بیٹے کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہے، دروازہ بھی ہلکا تک کھلا ہوا ہے، آپ نے دیکھا پتہ نہیں طبیعت صحیح ہے اس کی، آپ نے جو دروازہ تھوڑا سا کھولا دیکھا وہ سجدے میں پڑا اللہ سے دعائیں کر رہا ہے۔ آپ کسی بیٹے کو دیکھیں وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے، آپ کسی کو دیکھیں وہ نماز کے لیے دوڑ رہا ہے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، دل خوش ہو۔ ہر مسلمان کا ہوگا نا، ایک مسلمان جب کسی کو نیکی کرتے ہوئے دیکھتا ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور جب آپ قیامت کے دن جائیں، ہم جائیں قیامت کے دن، اور جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہمارے بعد جتنے لوگ ہماری نسل سے پیدا ہوئے وہ سب صاحب تقوی اللہ نے بنا دیے، اللہ نے انہیں متقین بنا دیا، آپ ان کے لکڑ دادا بن کر ان کے امام بن کے کھڑے ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔